جناب پیر سید محی الدین محمود شاہ صاحب سے کہ اپنے افادات عالیہ سے پیش کرنا۔ والسلام على سيدنا رسول الله عليه وعلى آبائه وآله وأصحابه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صدق الله مولانا العظيم وأمرنا ورحمنا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اول یہ کہ آج کی اس کورس کے پہلے دن کی اختتامی رات کی اس تقریب میں میں نئے خبرنامے کی ایک رونمائی کرتا ہوں. ہمارا خبرنامہ اب نئی شکل میں آ گیا ہے اور اس کے صفحات میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور صفحات اس کے 80 کر دیے گئے اور اردو کے صفحات اس کے 50 ہیں اور 30 صفحات انگلش کے اور میٹیریل بہت بڑھا دیا گیا ہے لیکن قیمت 25 روپے ہے. سبحان اللہ. خزانہ زیادہ ہے مگر قیمت وہی ہے کاغذ کی. جو اس میں کلام ہے، اشارات ہیں، ہندیے ہیں، ان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، وہ تو بیش قیمت ہے. آپ پر خبرنامہ کے کاغذ کو فروخت کیا جاتا ہے، الفاظ کو نہیں، کیونکہ الفاظ پیغام دعوت قابل فروخت نہیں ہے اور جو دعوت جو پیغام قابل فروخت ہو وہ مردود ہوتا ہے. تو اس واسطے یہ کاغذ کی قیمت ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ 25 روپے میں 80 صفحات کا رسالہ اگر آپ پاکستان میں شائع ہونے والے مجلوں کو دیکھیں تو شاید خانقاہ محبوب آباد کے مجلے کے علاوہ بھی کوئی ایسا نہیں ملے گا اتنے صفحات میں اتنی قیمت کا. اور میں نے دن کی تقریب میں آپ کو اس کا ہدیہ شاید 30 روپے بتایا تھا، میں نے بھی غور سے دیکھا 25 روپے اس کا ہدیہ کتنا، تو یہ 1 روپے یومیہ نہیں بنتا. تو یہ آپ کو خبرنامے کی رونمائی بھی جو ہے وہ آج کی اس تقریب میں میں چاہ رہا تھا کہ ہو جائے اور الحمدللہ وہ ہو گئی. اور یہ کہ پاکستان میں جتنے بھی دینی احسان ہیں یہاں پہ، محمد احسان قادری، اب وہ آپ کو جو میں نے بات کہی تھی کہ چیک کریں پاکستان میں جتنے بھی رسالے چھپتے ہیں، ایک قصور سے شائع ہوتا ہے صرف سماعی رسالہ، اس میں انگلش لیکن وہ تو سیم آئی ہے نا جی. ماہانہ میں کوئی ماہانہ میں پاکستان میں کراچی سے لے کر گلگت تک اور گلگت سے لے کے کوئٹہ تک اس طول و عرض میں پاکستان کے اندر جتنے دینی روحانی رسالے چھپتے ہیں، خبرنامہ خلافت ان میں پائنیئر ہے جو اردو اور انگلش میں چھپ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ پہلا دینی رسالہ ہے، پہلا روحانی رسالہ ہے، اشراف کا، صالحین کا اور طریقت کا یہ پہلا نقیب اور مؤذن ہے جو 2 زبانوں میں دین حق اسلام کی ترجمانی کا اداراتی فریضہ انجام دے رہا ہے. یہ آپ کو مبارک ہو کہ یہ جو پائنیئر ہونے کا اعزاز آپ کے پیر خانے کو ہے کہ حق بیان کیا تو پائنیئر ہیں،
قرآن کا ترجمہ صحیح کیا تو پائنیئر ہیں، اہل بیت کی محبت سکھائی تو پائنیئر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے نسب کو پاک صاف بتایا تو پائنیئر ہیں، لوط علیہ السلام کی بیویوں کی عصمت بیان کی تو پائنیئر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ایمان بتایا تو پائنیئر ہیں، حضرت ابو طالب کا مومن ہونا بتایا تو پائنیئر ہیں، اور خلافت کو ملوکیت نہ کہا اور ملوکیت کو خلافت نہ کہا تو بھی پائنیئر ہیں۔ الحمدللہ یہ اعزاز ہے، اور یہ تمام کمالات جو ہیں یہ اصل میں آپ یہ سمجھیے کہ اس خانقاہ کے تمغے ہیں۔ کیا ہیں؟ تمغے ہیں جو حضرت غوث پاک کے ہاتھ سے مولا علی کے توسل سے نبی کریم نے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب چند باتیں میں، کیونکہ وقتاً فوقتاً میری گفتگو آپ احباب کی سماعتوں کی جب نظر ہوتی ہے تو کچھ باتیں میں آپ کو کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، مگر آج کی اس نشست میں میرا ارادہ یہ ہے کہ میں صرف حضرت صاحب پر بات کروں۔ اور اگر آپ یہ مجلہ لے جائیں تو جو بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں آپ کو اس کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ حضرت صاحب ہمہ پہلو شخصیت اور ایک جامع الصفات اور بے نظیر کمالات کا مجموعہ شخصیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے بہت سوچا ہیں کہوں یا تھے کہوں۔ آپ سے میں نے فیصلہ نہیں کروایا کہ آپ اس کا فیصلہ کریں کہ ہیں کہا جائے یا تھے کہا جائے۔ پھر میں نے علم اعتقاد کی طرف توجہ کیا تو علم اعتقاد یہ بتاتا ہے اور علم شریعت یہ بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندہ رہنے والا زندہ ہی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ تھے کا جو لفظ ہے یہ اللہ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے لیے نہیں ہے، صرف عقیدت کی حد تک بات نہیں، واقعاتی طور پر بھی یہ بات ہے کہ ان کے لیے تھے نہیں، ان کے لیے ہے، ان کے لیے ہے۔ تو حضرت صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ جس پہلو کو بھی آپ حضرت صاحب کی سوانے میں دیکھیں آپ کو کمالات سے وہ بھرپور دکھائی دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 1872 عیسوی ہے۔ کتنی؟ 1872 عیسوی۔ اور ہجری کے حوالے سے حضرت صاحب کی جو ولادت کی ہجری کی سن بنتی ہے وہ ہے 1293۔ 1293 یہ ہجری ہے، 1293، یعنی صدی کے اختتام میں صرف 7 برس باقی ہے۔ صدی کے اختتام میں 7 برس، اور وہ صدی جس کا ہجرت سے تعلق ہے، اور وہ صدی یا وہ ہزاری جس کا عیسوی سے تعلق ہے اس میں 28 برس باقی ہے۔ 72 میں 28 جمع کریں تو 1900 آ جاتا ہے۔ تو عیسوی میں 28 برس باقی ہیں اور ہجری میں 7 برس باقی ہے، تو گویا دونوں سنوں میں صدی کا آخر ہے، صدی کا آخر ہے۔ اب میں حضرت صاحب کے ایک ایسے پہلو پر لب کشائی کرنے لگا ہوں کہ جس پر کلام حقیقت کی ترجمانی میں
ہدیہ سماعت کیا جا رہا ہے، نظر سامعین کیا جا رہا ہے، اور اس میں کچھ خوش فہمی پر مشتمل کلام نہیں ہوگا، سارا حقیقت پر مبنی ہوگا۔ ہر صدی میں دین حق اسلام کی تعلیمات کو اس کے اصلی مفہوم اور اس کے حقیقی تناظر میں پیش کرنے کے لیے ایک شخصیت پیدا ہوا کرتی ہے، اور وہ شخصیت دین کو اس کے پراپر پرسپیکٹو میں اس کی پراپر انٹرپریٹیشن کے ساتھ، اس کی صحیح ترجمانی کے ساتھ پیش کیا کرتی ہے، اور اس کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی اس طرح ترجمانی کرے کہ وہ خالصتاً دین کے طور پر پیش کیا جائے، اور دیگر عوارض کے حوالے سے اسے دین کے طور پر پیش نہ کیا جائے۔ یعنی ایسی تشریحات، ایسے ضمنی معاملات جن کو مرور زمانہ کے سبب دین بنا دیا گیا ہو، یا حصہ دین سمجھنے کی جو خطا ہے وہ لاحق ہو گئی ہو، تو ایسے میں مفہوم دین کو اجلے انداز میں پیش کرنا پھر ایک اہم بنیادی اساسی ضرورت بن جاتی ہے، اور اس ضرورت کو جو شخصیت پورا کرتی ہے وہ شخصیت اپنے فرائض منصبی کے حوالے سے مجدد کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ بولیے کیا کہلاتی ہے؟ اور مجدد ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ مجدد بولیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جسے امام جلال الدین سیوطی نے جامع الصغیر میں بھی نقل کیا ہے، اور دیگر محدثین نے اسے دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی بسند صحیح ثقہ راویوں سے لائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤید هذه الامہ، ان اللہ یؤید هذه الامہ بأحد من اہل بیتی، اللہ کریم میری امت کی پشت پناہی فرمائے گا، میری امت کی پیٹھ کو مضبوط کرے گا، میری امت کی صفوں کو بکھرنے سے محفوظ رکھے گا، میری امت کی قطاروں کو دنیا کے گھروں سے جنت تک مسلسل رکھے گا، یہ قطار ٹوٹنے نہیں دے گا، میری امت کی تائید، میری امت کی نصرت اور اعانت اور میری امت کی حفاظت میرا رب کرتا رہے گا۔ ان اللہ یؤید هذه الامہ بأحد من اہل بیتی، وہ تائید، وہ نصرت، وہ مدد جو میرا رب میری امت کی کرے گا وہ کس صورت پر ہوگی؟ فرمایا وہ میری اہل بیت کے ایک فرد پر جاری ہوگی، مدد اللہ کی ہوگی، اور اس مدد کا صدور جو ہے وہ حضور کی اہل بیت میں سے ایک شخص کے ذریعے ہوگی۔ سن رہے بات؟ سمجھ رہے؟ ان اللہ یؤید هذه الامہ بأحد من اہل بیتی علی رأس کل 100 سنہ، یہ مدد کب ہوگی؟ فرمایا ہر صدی کے سرے پر، ہر صدی جب اپنا پہلو بدلا چاہے، وقت اپنی کروٹ لینے کی نوبت پر جب ہوگا، تو اللہ وقت کے اس کروٹ لینے کے حال پر میری آل بیت میں سے ایک بندہ بھیج کر میری امت کی تائید فرمائے گا۔ یہ فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ شخص جو میری آل بیت میں سے آئے گا اور صدی کے سرے پر آئے گا، علامہ عدالت صاحب اگر آپ متوجہ رہیں تو زیادہ لطف آئے گا بات کرنے کا، کیونکہ اہل علم اور اہل درک و ضبط اگر متوجہ ہوں تو کلام کرنے کے لطف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
اور اگر وہ قدر مراقبہ کا شکار ہو جائیں تو پھر طبیعت پر بھی اس کا شکل واقع ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس وقت مراقبے کی بجائے مشاہدے کی طرف